الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في القرآن المجيد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک له کو زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود ملانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے ہمارے مر جانے کے بعد شاید سالوں سال گزر جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور اللہ سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس دن کی تیاری ہم سب کو کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہم تمام لوگ اس دن کی تیاری کریں۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام۔ سامعین، بھائیو، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ پھر سے جمعہ کی محفل میں ہم جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نیت سے ہم یہاں پر آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور جمعے کی جو فضیلت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل فضیلت اللہ کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، ایمان کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے وہ گھر سے غسل جنابت کرے اور جو ہے مسجد میں داخل ہو جائے، اذان سے پہلے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور خاموشی سے بیان کو سنے یہاں تک کہ بیان مکمل نہ ہو جائے۔ اگر بیان کے دوران اگر کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کی بھی کوشش نہ کرے، یعنی بھی ان لوگ بات کر رہے ہیں، نہیں بات کرنا ہے نا تو ان لوگ کو روکیں گے، یہ بھی نہیں کرنا، بعد میں بولنا ہے، میں نہیں بات کرنا ہے ان کی، بعد میں بولنا ہے، تو خاموشی اختیار کرے اور کاکریوں سے نہ کھیلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام کے تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جمعہ کی جو فضیلت ہے اللہ وہ ہم کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بارش کے وقت ہم کو دعا پڑھنا ہے، اللہم صیبا نافعا، کہ یا اللہ اس بارش کو فائدے مند بنا، ہمارے لیے فائدہ پہنچائے اس بارش کے ذریعے سے۔
اس بارش کے ذریعے سے ہم کو نقصان نہ ہو، یہ ہم دعا کرنا اللہم صیبا نافعا۔ اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو عام طور سے کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ بارش کے وقت کثرت سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کے جو ہے نا چند اہم اوقات ہیں، جن اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو ان اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مخلوق کے اوپر مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مخلوق کے اوپر جو ہے رحمت برساتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت اگر ہم دعا کریں، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے خطاؤں کے تعلق سے گڑ گڑائے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اور تیری جو ہے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ مت کر، تیری رحمت ہم پر غالب فرما اور ہم کو معاف فرما۔ دعا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ ہم دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں آ گئے ہیں تو اب سامنے والے جس طریقے سے گاڑی خرید رہے بہترین، بنگلہ بنا رہے بہترین، ہم بھی اس طریقے سے بہترین بنگلہ بنائیں، بہترین گاڑی بنائیں، گاڑی رکھے ہمارے پاس، ہماری بھی جو ہے نا اولاد بہترین جو ہے نا نوکری کرے یا بہترین بزنس میں رہے اور بھرپور طریقے سے جو ہے نا کامیاب رہے دنیاوی اعتبار سے، اور مال و دولت ان کے اندر اتنی رہے کہ بھئی ان لوگوں کو جو ہے اب ان کے بعد میں آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا بھرپور بیٹھ کے کھا لیں، ایسی جو ہے نا لوگوں کی خواہش اور ایسی تمنا ہے۔ کاش اتنا ہی اچھا ہوتا کہ انبیاء کرام کی طرح دعا کرتے کہ اللہ ہماری نسل میں سے جو ہے نیک صالح اولاد کو پیدا فرما، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ، تو ہم اس چیز کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں، ہم میں اور ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے بعد میں آنے والے جتنے بھی جو ہے نا پیڑھیاں جو ہوتی ہیں ہماری، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کو دیندار بنائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نسلوں سے دین کا کام لے لیں، اس چیز کی ہم دعا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس چیز کی ہم دعا کریں، نہ کہ صرف دنیا 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 دنیا، ہائے افسوس کہ دنیا اتنی اگر محبت ہے اور اگر دنیا ہمارے ساتھ اگر رہنے والی ہوتی تو دنیا میں کوئی مرتا ہی نہیں اور ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے رہ جاتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ مول صاحب کو بھی پیسوں کی ہرس لالچ ہے، سامنے والے کو بھی ہرس کی لالچ ہے، پیسوں کی لالچ ہے، مسلمان کو بھی پیسوں کی لالچ ہے، غیر مسلم کو بھی پیسوں کی لالچ ہے، اور چھوٹا بڑا بچہ عورت بوڑھا سب کو جو ہے نا مال دولت پیسہ عیش و عشرت آرام یہ تمام چیز سب کو پسند ہے، لیکن یہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ انسان کی صفت ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ سامنے جو چیز اس کو ظاہر نظر آتی ہے اس سے وہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کون سی اچھی چیز ہے تو اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اچھی چیز کو پسند فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ میری ہو جائے، وہ چیز میرے پاس آ جائے۔ خوبصورت بنگلہ دیکھے تو دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ وہ میرا بنگلہ ہو جائے، بہترین کار میں اگر جا رہے دل میں تڑپ کہ ہمارے پاس نہیں ان کے پاس اللہ ہم کو بھی دے دے، چاہت ہوتی ہے سب کی، لیکن یہ چاہت اس وقت تک حلال ہے، اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات کے اوپر غالب نہ آ جائے۔ اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اعمال اپنے اللہ کے
मुताबिक जो हुक्म है उसके मुताबिक अगर गुजार रहे हैं तो हमारा पैसों का चाहना मोहब्बत रखना जायज़ है उस हद तक, लेकिन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम गौर करें और हम हमारे अमाल को दुरुस्त करें। अब ऊपर से लोगों का इतराना, लोगों का चाल चलन, उनका रहन सहन, उनका एटीट्यूड देखे का आप देखते हैं तो मालदार वालों के पास ऐसा एटीट्यूड है, उन्हें तो जो है सामने वाले को देखते नहीं, उनकी आंख जो है ना यहाँ सामने है या तालू पे है या पीछे, समझ में नहीं आता। इस तरीके से तन के चलते हैं कि भाई उनके सामने कोई है नहीं। सामने वाले को इतना गिरा समझना, इतना जो है नीच समझना, इतना जो है कमतर समझना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं। हमारे पास पैसा है शायद, हम जो है खूबसूरत है शायद, हमारे पास दौलत है शायद, हमारे पास दुनिया की हर चीज है शायद, लेकिन सामने वाले को जो है ना एकदम कमजोर समझना, उसको बेकार समझना, ये हमारे लिए लायक ज़ेबा नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। एक मोमिन के लिए ये लायक नहीं कि वो सामने वाले मुसलमान हो या गैर मुस्लिम कोई भी हो, उसको जो है ना नीच समझे, कम समझे, उससे जो है ना बेहतर ना समझे और ये समझे कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो ये उसके लिए आखिरत का नुकसान है, आखिरत का खसारा है। और उसके दिल में ऐसा तकब्बुर, ऐसी अनानियत, किसी के पास इल्म के बिना पे अनानियत है, किसी के पास माल दौलत की वजह से अनानियत है। भाई बना तो बोलते ना हैदराबाद में आमतौर से, या कोई देखने में जो है ना पहलवान की तरह है, उसको जो अनानियत है कि मेरे इतना कोई भी नहीं है, जो भी है सब मेरे सामने होना, मैं बोले ऐसा सुनना, पूरी बस्ती में ग्रिप में रहना है। अल्लाह अनानियत, तकब्बुर। आज आप लोगों को देखेंगे तो किसी को कोई केयर करने वाला नहीं। माँ बाप बेचारे ज़ईफ हो चुके हैं, उनकी खिदमत करने के बजाय उनके सामने जाकर करता, उनके सामने सीना तो नहीं करता, कमजोर कोई नजर आया तो उसके ऊपर जुल्म करने की कोशिश करता। तेरी अनानियत, तेरी तकब्बुर तो उसको जहन्नम में लेके जाने वाली है। अल्लाह, मैंने बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान या मोमिन कोई भी है, अगर उसके दिल में मुसलमान या मोमिन के दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर है, अनानियत है, मैं बना है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अलग अलग रीजन की वजह से, अलग अलग वजूहात की वजह से हम ये समझते हैं कि भाई हम सामने वाले से बेहतर है, वो सामने वाला कुछ भी नहीं मेरे सामने, मैं उससे बेहतर हूँ। अनानियत, तकब्बुर, अल्लाह, हर जगह ही मेरी बात चलना, जिद, अनानियत। सास बहू के दरमियान भी वही है, बेटे और बाप के दरमियान भी वही अनानियत, तकब्बुर है। भाई तू घर का बड़ा है, बाप है, तो क्या हुआ, अगर बेटा सच्ची बात बोल रहा तो उसकी बात मान लेना। इस्लाम की तालीमत यही है। अगर दीनदार बेटा दीनदार है और उसके पास दीन का इल्म है और जो ना आपके सामने सच्ची बात कर रहा है, तो आपको जो ना अनाम तकब्बुर में नहीं जाना, मैं तेरा बाप हूं, मैं बोले ऐसा सुनना नहीं। बेटा शरीयत के मुताबिक अगर बात कर रहा है, उसके अंदर नरमी है, वो आपके ताबे है और कुरान हदीस की बात कर रहा है, तो हमको चाहिए कि हम औलाद की बात सुने, औलाद से मशवरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हारी औलाद जो है जवान हो जाए, तुम्हारे बराबर हो जाए, तो उनके साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करो, दोस्त की तरह रहो उनके साथ। आजकल वैसा नहीं है। और माओ को भी चाहिए अपने बेटियों के साथ उस तरीके से सहेलियों के कैसे रहें, उनके दिल में क्या है आपको मालूम बताओ, खुल के आपके सामने बात कर रहे हैं। अनानियत, तकब्बुर चलने वाला नहीं, अलग अलग किस्म की, कोई माल की बिना पर, कोई ओहदे की बिना पर, कोई ताकत की बिना पर, कोई अपने जिस्म की जिस्मानियत को देखकर अलग अलग तरीके से लोगों के दिलों में तकब्बुर और अना है।
جو سامنے والے کو اس چیز پر یہ سوچنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ سامنے والا میرے سامنے کچھ بھی نہیں بیکار ہے، تو وہ چیز جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے نمازوں کا پڑھنا، ہمارے روزوں کا رکھنا، عبادات کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے دل کے اندر، ہماری فطرت کے اندر جو ہے نا عاجزی لائے، انکساری لائے، تھوڑا جھک جائے ہم لوگ، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ اگر سامنے والے کے سامنے، کسی کے سامنے اگر تھوڑا جھک کے بات کر لیں تو وہ نقصان کی بات نہیں ہے۔ وقتیہ طور پہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، میں انہیں جو بھی بول رہا ہوں میں سن رہا ہوں، نہیں سامنے والا جو بھی بول رہا ہے آپ سن رہے ہیں، لیکن اگر اس کی بات سچی ہے تو آپ کو سننے ماننے میں کراہیت نہیں ہونی چاہیے، آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ جو ہے سامنے والا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اگر سچی بات کر رہا ہے آپ سے کم ہی کیوں نہ ہو ظاہری اعتبار سے، پیسے میں، مال میں، عمر میں، لیکن اس کی بات اگر سچی ہے تو اس کی بات ہم مان لیں، نہ کہ انا تکبر کرے کہ میں تیرے سے بڑا ہوں پیسوں میں، میں تیرے سے بڑا ہوں عمر میں، میں تیرے سے بڑا ہوں تجربے میں۔ تمہارا تجربہ خاک میں جائے کہ فائدہ کیا ہے کہ آپ جو نا حق کو باطل بول رہے، باطل کو حق بول رہے، انصاف کو بے انصافی کی بات کر رہے، بے انصافی کو انصاف کی بات بول رہے، عدل انصاف کرنے کے بجائے آپ کو جو ہے نا وہاں پہ حق کو چھین رہے ہیں، جہاں پہ ظلم ہو رہا اس کو جو ہے نا آپ جو ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ جو ہے نا احسان ہے بول رہے۔ دنیا میں چل رہا ہے الگ الگ اعتبار سے، تو یہ تمام چیزوں کو ہم جب تک ہم نہ چھوڑیں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں ارادہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ہے تو ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہم کو چاہیے کہ ہماری انا، تکبر جو بھی ہے اس کو ہم دل میں سے نکال کے پھینک دیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے دل میں انا اور تکبر ہے، بےپنا ہے، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت آخرت کا ہے، آخرت کی بات ہے، اور دنیا میں بھی جو انا اور تکبر کرنے والے ہیں وہ لوگوں کا حشر کوئی خاص نہیں ہونے والا، وہ لوگ جو ہے دنیا کے سامنے ذلیل ہونے والے ہیں وہ لوگ، اور ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم دنیا میں کئی ایسے لوگوں کو ہم دیکھے ہیں جو انا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، وہ خود جو ہے نا ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون بولا کہ میں بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں میری بات چلنا، میں سب کچھ کرنا، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، تم جو میں جو بولا وہ تم کرنا۔ بھائی تیرے سامنے نبی موجود ہے، تیرا عہدہ بڑا ہوگا، تو جو نا وقت کا بادشاہ ہے، لیکن یہ تیرے لیے زیب نہیں دیتا کہ تو نبی کی بات کو ٹکرائے، نبی کی بات کو جو نا تو چھوڑ دے اور اپنی بات کو چلائے، یہ تیرے لیے زیب نہیں دیتا۔ جو انا اور تکبر کیا، الغرض اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرکار اس کو کیا کیا، بیچوں بیچ سمندر میں اللہ نے اس کو ڈبو کے، دنیا جب تک رہے گی قیامت تک آنے والا تمام انسانیت کو اس چیز کا جو ہے نا یہ چیز بات بتا دی گئی، جو انا اور تکبر کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے، آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہے۔ تو لہذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس چیز کی کوشش کریں، ہمارے دل میں جو انا ہے، تکبر ہے، میں پنا ہے، اس کو ہم جو نا اٹھا کے پھینک دیں۔ اگر اس کو ہم ختم نہیں کریں گے تو ہم خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، یہ اللہ کے لیے لائق رضا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ایک حساب سے اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے لیے زیب دیتا، اللہ کے لیے جائز ہے، یہ اللہ، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے آپ کو، ہم سب کو، پوری دنیا کو بنایا اور چلا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ زیب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے تکبر کرے اور انا کرے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر انا اور تکبر کر رہا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے تکبر والے چادر کو کھینچنے کی کوشش کی۔ اللہ، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انا اور تکبر کرتا دنیا کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے انا اور تکبر ہونے کی جو چادر ہے اس کو کھینچ رہا ہے ایک بندہ۔
اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش، اللہ کی چادر کا مطلب آپ جو ظاہری جو چادر ہوتا ہے اس پہ مت جائیے. مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو لائق و زیبا ہے کہ اللہ تکبر کرے، اللہ کو لائق و زیبا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا شان و شوکت والا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی کبریائی ہو، اس کی بڑائی ہو، اس کی شان ہے. لیکن یہ بننے کے لائق نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا انا اور تکبر میں جائے. اگر وہ کر رہا تو وہ کیا کر رہا، وہ کوتاہی میں ہے اور وہ نقصان اٹھانے والا ہے. تو آج ہم سب کو چاہے کہ اس چیز کو ہم یاد رکھیں کہ ہم اگر ہماری زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہمارے جو ہے نا زندگیوں کو ہم جو ہے بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ نرمی کو ہمارے جسم میں، ہماری زندگی کے اندر ہم لائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ جو نرم انسان ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے. وقت ہی ہم کو نظر آتا کہ بھئی جو نرم مزاج کا ہے، جو اچھے اخلاق کا ہے، آج دنیا کے طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اچھے اخلاق والے کو، اچھے کردار والے کو، نرم مزاج والے کو اور دبایا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کے زبان سے اگر آہ نکلی، اس کے زبان سے اگر مظلوم اور ظالم جو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس مظلوم سے اگر بددعا نکلی تو یہ ظالم جو ہے نا ختم ہو جانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر وہ مظلوم کے زبان سے اگر آہ نکلی، بددعا نکلی، تو آخرت میں تو اس کے نقصان ہے ہی ہے. جو ظلم کر رہا ظالم دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دے گا، وقت نہیں لگے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا. ظلم کرنے والوں جو سمجھے کہ بھائی میں بڑا ہوں، میں بڑا انانیت، یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے نا طرح طرح سے لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ جو ہے نا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے حق کو دبایا جا رہا ہے. اور جو چیز یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس کو جو ہے نا اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو ماتا کہتے ہیں، یہ خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے دوسرے کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کو کھانے سے روک رہے ہیں. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے ظالموں کا انجام بہت بدترین ہونے والا ہے انشاءاللہ. جس طریقے سے فرعون کا ہوا، جس طریقے سے نمرود کا ہوا، اسی طریقے سے جتنے بھی دنیا کے اندر جتنی ظالم بادشاہ گزرے، یہ تمام کے تمام لوگ ان کے اندر انا اور تکبر، ضد اور ان کے اندر حسد اور ان کے اندر بغض اور تمام کے تمام دل کے جو بیماریاں ہیں، اس کے وجہ سے یہ لوگ غرق ہوئے دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی ناکام ہونے والے لوگ ہیں. اور جن کے اندر بھی ایسی صفتیں آئیں گے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو ویسا انسان کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تو لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی زندگی ہے، ان کی جو سنتیں ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، انشاءاللہ ان کے طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہمارے دل میں عاجزی آ جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو جائے گی، ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے کی ہمارے اندر صفت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اگر ہمارے اندر جو ہے صفت پیدا ہوگی، تو انشاءاللہ ہم کامیاب والوں میں سے ہو جائیں گے. آج وقت کی ضرورت ہے، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان اگر دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مدد کر رہا ہے اس بندے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی غیب سے اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ انا و تکبر نہیں ہے، یہ آپس میں رحم کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، آپس میں شفقت سے پیش آنا، اس کی جو ہے نا یہاں پہ دلیل مل رہی ہے. تو آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم عاجزی انکساری کو اپنائیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے جو ہے نا ہم نرمی سے جو ہے نا پیش آئے، انا اور تکبر نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنیں اللہ سبحانہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے.
या रब्बुल आलमीन इनके उजाले में रात के अंधेरे में हम जो भी गुनाह के अल्लाह माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खता दरगुजर फरमा, या अल्लाह जो बारिश हो रही है या अल्लाह इस बारिश को रहमत बना, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। या अल्लाह इस बारिश को फ़ायदेमंद बना दे, या अल्लाह इस बारिश को फ़ायदेमंद बना दे, या अल्लाह इस बारिश को फ़ायदेमंद बना दे, या अल्लाह इस बारिश में अगर कुछ शर है तो अल्लाह उसको दूर फरमा, या रब्बुल आलमीन हमारी जो गैब से मदद फरमा। या अल्लाह हम तेरे आजमाइश के काबिल नहीं है मौला, या अल्लाह हम तेरे आजमाइश के काबिल नहीं है मौला, या अल्लाह हम तेरे आजमाइश के काबिल नहीं है मौला। या अल्लाह हमको ईमान की ज़िंदगी अता फरमा, हमको ये हिदायत अता फरमा कि हम जो है शरीयत के पाबंद हो जाए, पंचवक्ता हमको नमाजी बना, हमारी औलाद हमारे रातों की ठंडक बना। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार को शिफा कामिला दिलाता फरमा, या अल्लाह जो मुसलमान बीमार को शिफा कामिला दिलाता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान जहाँ कहीं भी कट रहे फिट रहे अल्लाह उन लोगों की जो गैब से मदद फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हम तुझसे जो मांग रहे हैं उसको अता फरमा, जो मांगने से दूर है मौला उसको भी अता फरमा। या अल्लाह जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग दुनिया से गुजर चुके हैं अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, करो जन्नत नसीब फरमा। किसी की माँ दुनिया में नहीं है, किसी के बाप दुनिया में नहीं है, किसी के दादा नहीं है, किसी के जो है ना नाना नहीं है, किसी के दादी नानी नहीं है। अल्लाह जो भी जिनके दुनिया से गुजर चुके हैं बड़े, अल्लाह उन लोग की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमा। या अल्लाह जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो हमारे दुआ के मुंतज़िर है, या अल्लाह उनके हक़ में हम दुआ कर रहे हैं मौला कि जो है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जो है करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी खबरों को कुशादा फरमा। या रब्बुल आलमीन जो भी दुनिया में मुसलमान मौजूद है उनकी तो मदद फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान जो है दावत का काम कर रहे हैं, दाई हजरात है, उलमाए कराम है, इन तमाम की जो है उनके दीन के लिए तेरे दीन के लिए जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह जो है मुस्लिम जो इस्लाम की दावत को पहुँच चुकी यानी इस्लाम की दावत जन तक पहुँच चुकी है, या अल्लाह उनको इस्लाम से नवाज दे, उनको हिदायत अता फरमा। या अल्लाह जो भी जो है जालिम हम पर जुल्म कर रहे हैं, या अल्लाह अगर वो हिदायत के मुस्तहिक है तो उनको हिदायत अता फरमा, वरना उनको जो है ज़लील फरमा और उनको जो है हलाक फरमा। या अल्लाह हमको ईमान की ज़िंदगी अता फरमा, या अल्लाह हमको गुनाहों से बचा ले मौला। या अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम गुनाह ना करें, या अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम गुनाह ना करें, या अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम गुनाह ना करें। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खता को दरगुजर फरमा। या अल्लाह आसमान से बारिश होने के वक्त अगर हम दुआ करते हैं तो जल्द से जल्द कबूल फरमाता है मौला। या अल्लाह हमारे दुआ को कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात